قالت العترہ، اہل البیت کے کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ، رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ یہ جو کہ کتب اہل سنت میں کسی جگہ پر یہ بات قطعی طور پر موجود ہی نہیں ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے کبھی صلاۃ التراویح کی جماعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تراویح کی کبھی جماعت کرائی ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، حرمین شریفین میں صدیوں سے جو تراویح پڑھائی جا رہی تھی اس میں بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ وہاں 20 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی تھی، اب وہاں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھائی جا رہی۔ رمضان کی جو نماز ہے نا یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے، عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے۔ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا۔ اور میرے سنی بھائیوں، سنی نوجوانوں، کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ۔ اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ۔ آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اس کی ایک رات کے بارے میں سورۃ القدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر کی رات کو اتارا ہے۔ یہ مہینہ آتے ہی ایک نور کی فضا چھا جاتی ہے۔ قلب اور باطن کے تزکیے کے لیے، روح کی صفائی اور تطہیر کے لیے یہ مہینہ ایک سیقل کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے پھر اسے ریگمال کے ذریعے صاف کر سکتے ہیں، صاف کر دیا جاتا ہے، اسی طرح اگر ہمارے باطن میں زنگ لگ جائے تو اسے اس مہینے میں عبادات، اعمال صالحہ کے ذریعے پاک اور صاف شفاف کیا جاتا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے مسلم معاشرے کے اندر ہر مسلمان، ہر مومن یہ کوشش کرتا ہے کہ میں اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کروں۔ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزے رکھے جاتے ہیں، غریبوں، ناداروں، مسکینوں کی مدد کی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعمال کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا حاصل کی جائے۔ یعنی ان تمام اعمال کا دار و مدار اور مقصد فقط یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر فاتبعونی، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو، میری پیروی کرو، اتباع کرو۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ جو بھی عمل کیا جائے، نماز، روزہ، اعمال صالحہ، عبادات جو بھی کر رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ کی اتباع۔ یعنی عمل وہی قبول ہوگا کہ جو رسول اللہ کی اتباع میں ہو اور اسی طریقے پر ہو کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عمل کیا ہے۔ یعنی اپنی جانب سے میں کوئی عمل کا آغاز کروں تو اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے تراویح کے بارے میں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے جو مساجد ہیں، ہم خاص طور پر رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح عشاء کی نماز، یعنی باجماعت طور پر 20 رکعت یا بعض جگہوں پر 11 رکعت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اجتماعی طور پر یہ رکعت ادا کی جاتی ہیں۔ اب آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں کیا تراویح کا حکم ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی اتباع کا ہمیں کہا گیا ہے قرآن مجید میں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تراویح کے بارے میں کیا معلوم ہوتا ہے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 ہم یہ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، ان کا خود کیا عمل تھا۔ اور نمبر 4 اہل البیت علیہم السلام انہوں نے تراویح کے بارے میں کیا کہا ہے، خود ان کا عمل تراویح کے بارے میں کیا تھا۔ یہ 4 چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل میں پوری کوشش کروں گا کہ مختصر طور پر اس ویڈیو میں گفتگو کروں اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ کوئی فقہی موشگافیوں کے اندر میں آپ کو لے کر نہیں جاؤں گا یا روایات کی بحثوں کے اندر۔ میں 2 ٹوک چیزیں جو ہماری اہل سنت والجماعت کی اصح ترین کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، اسی سے آج ہم بات کریں گے۔ اور انشاءاللہ عز و جل آج کی یہ تراویح کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم بخاری مسلم سے باہر جائیں گے ہی نہیں۔ ساری گفتگو ہماری بخاری مسلم سے ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری جو گفتگو ہے، خاص طور پر شریعت کا جو معاملہ ہے، وہ حدیث سے باہر نہیں ہونا چاہیے، قرآن و سنت سے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں نا کہ بھائی ہمارا نام ہی اہل سنت والجماعت ہے، اہل السنت والجماعت۔ تو جو ہماری کتابیں ہیں، ہم اپنی کتابیں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جو کتاب ہے اللہ کی کتاب، اس کے بعد جو بخاری مسلم جو ہمارے اہل سنت علماء نے کہا ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو آئیے ویڈیو کی جانب جاتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں
کہ یہ تراویح کیا ہے، اور سب سے پہلے ہم چلیں گے قرآن مجید کی جانب۔ تو قرآن مجید میں ہمیں تراویح کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اس پر تو ہمارے ہاں سب کا اتفاق ہے، چاہے ہمارے اہل سنت کا جو بھی اسکول آف تھاٹ ہو، سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی قرآن مجید میں تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی قرآن میں تو تراویح کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے۔ جس طرح نمازوں کا ذکر ہے کہ آپ نے نماز قائم کرنا ہے، اس طرح کہیں پر یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک تراویح کی نماز بھی اپنے رمضان المبارک کے اندر اضافی طور پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ تو قرآن مجید مکمل طور پر تراویح کے بارے میں خاموش ہے۔ اب دوسری بات ہم آتے ہیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب کہ سنت رسول میں کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا صحیح بخاری، اور یہ ترجمہ بھی آپ کے سامنے جو میں رکھوں گا تو سلفی عالم دین کا، تاکہ ہر چیز ہمارے سامنے واضح ہوتی رہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، روایت کا نمبر 731 731 730 بھی اور 731 بھی، لیکن میں آپ کے سامنے 731 پیش کروں گا، اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں۔ صحیح بخاری ہے اور عنوان ہے باب صلاۃ اللیل، تہجد کی نماز کا بیان یا رات کی نماز کا بیان۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان مبارک کے مہینے میں ایک حجرہ بنا دیا۔ راوی یہ کہتے ہیں کہ وہ حجرہ بوریے سے تھا، یعنی آپ نے اپنے کمرے میں ایک جگہ مخصوص کر لی عبادات کے لیے۔ فی رمضان فصلی فیہا لیالیہ، آپ نے اس میں کئی راتیں نماز پڑھی۔ فصلی بصلاتہ ناس من اصحابہ، تو آپ کے پیچھے صحابہ میں سے بعض حضرات نے ان راتوں میں آپ کی اقتداء کی، آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی۔ کہتے ہیں فلما علم بہم جعل یقعد، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے بیٹھا رہنا شروع کیا، یعنی آپ نے نماز موقوف رکھی، آپ نے نماز چھوڑ۔ جب آپ کو پتہ چلا کہ میرے پیچھے تو صحابہ بھی باہر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگ گئے، اور فرمایا قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم فإن افضل الصلاة صلاة المرء فی بیتہ الا المکتوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ یہ ہے، تم نے جو کیا مجھ کو معلوم ہے، لیکن لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو، کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہوتی ہے، سوائے مکتوبہ نماز کے، یعنی فرض نمازوں کے۔ یعنی فرض نماز آپ مسجد میں پڑھو، اجتماع کے ساتھ پڑھو، اور اس کے علاوہ جو نمازیں وہ آپ اپنے گھروں کے اندر پڑھا کرو۔ اور یہی درست طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مستحب نمازیں ہیں، سنت نمازیں جو ہیں، آپ اپنے گھر میں ادا کیا کرتے تھے، یہ بہتر، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، جو فرض نمازیں وہ مسجد میں ادا کیا کرو۔ تو اس روایت، یہ بخاری کی روایت ہے، میں نے آپ کے سامنے پیش کی، حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں اور نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع کیا کہ آپ لوگ اپنے گھروں میں پڑھو۔ یہ ہے صحیح مسلم، اور اس کا جو ترجمہ ہے صحیح مسلم کا وہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے کیا ہے شرح صحیح مسلم میں، اور اسی سے میں آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں۔ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 534، حدیث کا نمبر ہے 1825، جو انٹرنیشنل نمبر ہے، ورنہ کتاب کے اندر ہے 1722۔ یہ حدیث، یہ بھی زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ وہی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے بخاری سے پیش کی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا جو اضافہ ہے، اگلے دن کے واقعہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے یہاں پہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے پتوں یا چٹائی کا حجرہ بنایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ نے آ کر آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن بہت سے صحابہ آ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لانے میں دیر کر دی، فحضروا فأبطأ رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عنهم قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم وحطوا الباب فخرج إليهم رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغضبا۔ اچھا، یہ عربی عبارت ہے، اس کو میں رہنے دیتا ہوں، ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ترجمے میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر میں جو وہ حجرہ بنایا تھا، اس میں آپ نے رمضان مبارک کے مہینے میں نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے نمازیں ادا کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان کو منع کی، جیسے میں نے بخاری سے روایت پیش کی ہے۔ پھر یہ مسلم کی روایت ہے، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ ایک دن آپ تشریف نہیں لائے، صحابہ کو، جو بخاری کی روایت ہے اس میں یہ ہے کہ منع کر دیا تھا۔ یہاں مسلم کی روایت ہے، یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہیں لائے، صحابہ بآواز بلند باتیں کرنے لگے۔ فأبطأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیری کی۔ قال فلم يخرج إليهم فرفعوا أصواتهم، آپ نہیں آئے ان کی جانب، یعنی آپ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آئے، تو صحابہ کی آوازیں بلند ہونے لگ گئیں۔ یہ کہتے ہیں اور دروازے پر کنکریاں پھینکنی شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کیا عمل شروع کیا؟ بلند آوازوں سے پہلے آوازیں بلند ہوئیں، اور پھر دروازے کو جو کنکریاں ہوتی ہیں وہ مارنا شروع کر دی، پھینکنا شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس حال میں کہ آپ غضبناک تھے، آپ غصے میں تھے کہ منع کر دیا تھا، اور اس کے باوجود یہ کیا کر رہے ہیں؟ بلا رہے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو میرا گمان ہے کہ یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. اگر تم ایسا ہی کرتے رہے تو یہ نماز تم پر فرض کر دی جائے گی. تم اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, کیونکہ فرائض کے بعد کسی شخص کی بہترین نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کرے. تو یہ صحیح مسلم ہے میرے بھائی. اس روایت سے, حدیث سے کیا بات معلوم ہوئی؟ اس سے جو ہمارے سامنے جو پورا واقعہ یہ سننے کے بعد جو بات آتی ہے, اور آپ یہ نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ اسے ویب سائٹ کے اوپر بھی چیک کر سکتے ہیں. یہ 2 روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے, اور تیسری روایت انشاءاللہ میں بخاری سے رکھوں گا آپ کے سامنے. لیکن یہاں یہ جو 2 روایتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, اس سے جو استدلال ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات اس سے جو معلوم ہوئی وہ کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ یہ جو رمضان کی جو نماز ہے نا, یہ جماعت سے ادا نہیں کرنی ہے. بہتر یہی کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو منع کر دیا کہ میرے پیچھے جو تم یہ جو جماعت کر رہے ہو یہ تم نے نہیں پڑھنی, یہ تم نے نہیں پڑھنی. اپنے گھروں میں نماز پڑھو, اپنے گھروں میں جو عبادات کرنی وہ گھروں میں ادا کیا کرو. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلانے کے لیے انہوں نے کنکریاں مارنی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہ غصہ آیا, اور آپ نے فرمایا کہ میں اس کو اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں کہ کہیں یہ تم پر فرض نہ ہو جائے, یعنی کہیں تم مشکل میں نہ پڑ جاؤ. یہ رحمت للعالمین پیغمبر ہیں, یہ اپنی امت کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں, کیونکہ اگر مستقل طور پہ پڑھو گے اس طرح تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جائے گی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں تراویح کی نماز پڑھی جاتی ہے, یہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. اور عام دنوں کی طرح جو 5 نمازیں فرض ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی نماز با جماعت ادا نہیں کرنی ہے. اور رسول اللہ نے منع کیا ہے با جماعت نماز پڑھنے سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ تراویح کا جو موضوع ہے یہ 4 چیزوں سے ہم سمجھیں گے. پہلی چیز قرآن مجید سے. قرآن سے کیا معلوم ہوا؟ قرآن میں تو کوئی حکم نہیں ہے. سنت رسول سے. سنت رسول سے کیا معلوم ہوا؟ بخاری مسلم کی روایت سے زید بن ثابت سے جو میں نے آپ کو بتائی کہ رسول اللہ نے یہ پڑھنے سے منع کیا. اور میرے سنی بھائیوں, سنی نوجوانوں, یہ بخاری مسلم آپ کو بتا رہا ہوں میں, بخاری مسلم, اور ترجمہ بھی میں آپ کو اہل سنت والجماعت کے جو ہمارے علماء ہیں, میرے استاد محترم علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ کا ترجمہ, بریلوی عالم, اپنا ترجمہ بھی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں. کتابیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے نا, کتابوں سے تو انکار نہیں ہے, بخاری مسلم سے, اور قرآن و سنت ہے. اس لیے یہ کہنا جناب کہ ہمارے جو شعار ہے وہ یہ کہ ہم تو ادا کرتے رہیں گے اور ہمارے علماء زیادہ جانتے ہیں, بھائی کیا آپ ان سے زیادہ جانتے؟ میں تو آپ کے سامنے احادیث ہی رکھ رہا ہوں. اگر آپ حدیث کا انکار کرنا چاہتے ہو تو یہ آپ کی مرضی, آپ انکار کرتے رہیں. تیسری چیز اب جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ ہے صحابہ کرام اور خلفاء کا عمل. اس حوالے سے جو صحابہ کرام کا عمل ہے, میں آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ بخاری کی جو روایت ہے یہ مشہور روایت ہے, جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے, یعنی تراویح کو انہوں نے بدعت کہا. اب یہ روایت کیا ہے؟ بخاری کی روایت کا نمبر ہے 2010. شہاب زہری نے روایت کی عروہ بن زبیر سے, وہ روایت کرتے ہیں عبد الرحمن القاری سے. وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رمضان مبارک کی راتوں میں نکلا, مسجد کی جانب ہم گئے. فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ, لوگ الگ الگ ٹولیاں بنائے ہوئے بیٹھے تھے, الگ الگ جماعتیں بنائے ہوئے متفرق اور منتشر طور پہ تھے. يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ, ہر ایک اپنے لیے نماز پڑھ رہا تھا. وَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْتُ, اور ہو یہ رہا تھا کہ کوئی اکیلا پڑھ رہا تھا اور کچھ کسی کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے, یعنی ایک ٹولیاں بنائی ہوئی تھی اور ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے. فقال عمر انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل. حضرت عمر نے کہا کہ کیا یہ اچھا ہو کہ تمام لوگوں کو ایک قاری کے پیچھے جمع کر دوں, ایک قاری صاحب ان کے لیے مقرر کر دیں تو یہ کتنی اچھی بات ہوگی. تو ثم عزم فجمعهم على ابی بن کعب, حضرت عمر نے جب یہ ارادہ کیا تو ان سب کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑا کر دیا, اور ابی بن کعب کو امام بنا دیا کہ آپ کے پیچھے یہ نمازیں پڑھیں گے. صحابہ کے امام ابی بن کعب کو بنا دیا. ثم خرجت معه ليلة اخرى, پھر میں ان کے ساتھ ایک اور رات کو نکلا. والناس يصلون بصلاة قارئهم, لوگ کیا کر رہے تھے؟ اپنے قاری کے پیچھے, اپنے امام کے پیچھے نماز تراویح پڑھ رہے تھے. قال عمر, حضرت عمر نے کہا نعم البدعۃ ھذہ, کیا ہی اچھی بدعت ہے یہ, کیا ہی اچھی بدعت ہے. یعنی یہ جو جمع کرنا ہے قاری کے پیچھے ایک منظم طور پر کہ لوگ ایک مسجد میں ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں, یہ بدعت ہے, لیکن اچھی بدعت ہے. اب حضرت عمر کا آگے جملہ سنیے گا, والتی ینامون عنها افضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون اوله. حضرت عمر نے کہا کہ رات کا وہ حصہ جس میں یہ لوگ سو جاتے ہیں, اس حصے سے بہتر اور افضل ہے جس میں یہ نماز پڑھتے ہیں. یعنی کیا ہونا چاہیے تھا؟ آپ کی مراد, راوی کہتے ہیں آپ کی مراد رات کے آخری حصے کی فضیلت سے تھی, کیونکہ لوگ یہ نماز رات کے شروع میں ہی پڑھ رہے تھے, جس طرح آج ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں رات کے شروع میں. اب یہ روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی, اس میں آپ دیکھیں اس روایت سے استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے ایک امام کے اوپر لوگوں کو جمع کیا. اچھا, سنت سے تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ سنت
رسول اللہ نے منع کر دیا تھا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تراویح نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا. حضرت عمر نے اپنے دور میں جماعت کے ساتھ اس کو آغاز کرا, اور یہ حضرت ابوبکر والا جو عمل ہے یہ بھی ہمارے علماء اہل سنت نے لکھا ہے. ابن عبد البر نے الاستیعاب میں, اور اسی طرح ابن اسیر نے اس کو لکھا ہے نہایہ کے اندر. رسول اللہ نے اس سے منع کیا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ نہیں پڑھی جاتی تھی. حضرت عمر نے کیا کہا, خود حضرت عمر نے کہا کہ یہ بدعت ہے, اچھی بدعت ہے. اور ہمارے ہاں تو نعم البدعۃ ھذہ, اچھی بدعت, بدعت تو بدعت, اس کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا نا. اہل حدیث علماء سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں جناب یہ جو میلاد کرتے ہیں نا, بریلوی علماء ان کو جواب دیتے ہیں بھائی یہ بدعت ہے لیکن بدعت حسنہ ہے. تو آگے سے جواب ان کو کیا ملتا ہے وہابیوں کی طرف سے, سلفیوں کی طرف سے, بھائی بدعت کچھ نہیں ہوتی, بدعت صرف بدعت سیئہ ہے, دین میں کوئی چیز ایجاد کرنا. تو یہاں پر جو حضرت عمر نے کہا کہ یہ نعم البدعۃ ھذہ, یہ بدعت حسنہ ہے, اس کا ترجمہ سب یہی کرتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے. تو یہاں پر خیر بہرحال تراویح کے لیے یہ سب مان لیتے ہیں. اچھا, صحابہ کا جو عمل ہے اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں, ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب النہایہ فی غریب الحدیث والاثر صفحہ 107 میں اس حدیث کی شرح کے اندر نعم البدعۃ ھذہ کی شرح میں وہ لکھتے ہیں وفی حدیث عمر رضی اللہ عنہ فی قیام رمضان نعم البدعۃ ھذہ البدعۃ بدعتان. بدعت دو طرح کی ہوتی ہے. اس میں یہ کہتے ہیں, آپ اسکین دیکھ لیجئے گا, کہ یہ جو رات کے اندر نماز پڑھنے والا جو عمل ہے لأن النبی, اچھا اس کو بدعت کیوں کہا ہے حضرت عمر نے؟ بدعت اس لیے کہا ہے, ابن اسیر الجزری کہتے ہیں لأن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یسنھا لہم, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے ایجاد نہیں کیا, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت نہیں بنایا تھا, یہ رستہ ان کو نہیں بتایا تھا. لم یسنھا لہم, رسول نے ان کو یہ سنت نہیں دی تھی. کون سی؟ اب یہاں پر کوئی یہ نہ کہے کہ جناب رسول اللہ کی سنت ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمع کیا. نہیں نہیں, علماء نے لکھا ہے لم یسنھا لہم, رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کو نہیں دیا. وانما صلی لیالیہ, رسول اللہ نے چند راتیں اس کو پڑھا تھا. ثم ترکھا, پھر آپ نے اسے چھوڑ دیا تھا. ولم یحافظ علیہا, اور آپ نے اس پر مداومت نہیں کی تھی, ہمیشگی نہیں کی تھی. ولا جمع الناس لہا, نہیں رسول اللہ نے لوگوں کو کہا تھا کہ بھائی جمع ہو کر یہ نماز پڑھنا. تو سنت تو یہ ہوئی نا رسول اللہ کی, لیکن اسی لیے تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے, اور بدعت کے ساتھ انہوں نے اضافہ کیا نعم البدعۃ, اچھی بدعت ہے. ولا کانت فی زمن ابی بکر, نہیں حضرت ابوبکر کے زمانے میں یہ تھی یہ تراویح. وانما عمر رضی اللہ عنہ جمع الناس علیہا وندبہم الیہا فبہذا سماہا بدعہ, اور حضرت عمر نے لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کو یہ رستہ بتایا, یہ طریقہ سکھایا, اور اس کا نام بدعت رکھ دیا. اس کا نام کیا رکھ دیا؟ بدعت. ابن اسیر الجزری رحمہ اللہ المتوفى 606 ہجری, انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لغوی معنی بیان کرتے ہوئے لکھا ہے. تو اس بات سے ہمیں حوالے سے کیا بات معلوم ہوگی اس ریفرنس سے؟ نہ رسول اللہ نے یہ طریقہ ان کے لیے سنت بنایا کہ لوگوں کو جمع کرے, نہ حضرت ابوبکر کے زمانے میں پڑھی جاتی تھی, اور حضرت عمر نے اس کا آغاز کیا. اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ بھائی جو لوگ اس ٹائم پہ سو جاتے ہیں, جو پہلے وقت میں اس کو پڑھ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں پڑھ رہے اور سوئے ہوئے ہیں, وہ ان کا سونا افضل ہے کیونکہ وہ بعد میں اس کو پڑھتے ہیں. اور یہ جو پہلے اس کو پڑھ رہے ہیں, جن کو خود حضرت عمر نے مسجد میں جمع کیا ہے, حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یہ ان سے افضل وہ ہے کہ جو لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں. اب یہاں پر جو لوگ یہ کہتے ہیں جناب ہم صحابہ کی سنت کے پیچھے چلتے ہیں, بھائی حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے سونا افضل ہے, اس کے بجائے سونا افضل ہے. تو کیا یہ صحابہ کے پیچھے بھی چلنے والے؟ خود جس صحابی نے حضرت عمر نے اس کا آغاز کروایا ہے وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اس سے سونا بہتر ہے. تو میرے بھائی کیوں آپ اتنی مداومت کے ساتھ 20 رکعتوں میں, اور امت میں اختلاف, رمضان کے آتے ہی آپ دیکھیں گے ٹی وی چینل کے اوپر 20 رکعتیں یا 40, اور اس کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے. پوری امت ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا وہ گتھم گتا ہے کس بارے میں, 20 پڑھنی ہے, 11 پڑھنی ہے, 40 پڑھنی ہے, 36 پڑھنی ہے. آپ کتابیں کھنگال کے دیکھ لیں, اس کی تعداد کا اختلاف ہی بتاتا ہے کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے. یہ رسول جس طرح عمر نے کہا بدعت حسنہ ہے, یہ بعد میں اس کی تعداد کا اختلاف بتاتا ہے. ورنہ آپ دیکھیں مسلمانوں کے اندر نمازوں کی تعداد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر میں 2 سنی بھی پڑھتا ہے, شیعہ بھی پڑھتا ہے, بازی بھی پڑھتا ہے, 2 ہے, 4 کوئی نہیں پڑھتا. ظہر کی 4 ہے, کوئی 10 نہیں پڑھتا, کوئی اختلاف ہی نہیں, اس لیے کہ نماز کی تعداد میں اختلاف ہے ہی نہیں. اگر رسول اللہ نے پڑھی ہوتی اور اس طرح لوگوں کو جمع کر کے, تو تعداد میں تو اختلاف ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں میں اتنے اختلافات ہوئے, لیکن تعداد رکعات کے اندر مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہے. تو اس کا تعداد رکعات کا اختلاف ہی بتاتا ہے, جس طرح ابن اسیر نے لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, بلکہ رسول اللہ نے تو صحابہ کو منع کیا, جاؤ گھروں میں نمازیں پڑھا کرو, کیوں رمضان میں تم یہاں باہر نماز پڑھو, فرض نماز مسجد میں پڑھو, اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں وہ تم گھروں میں ادا کرو. پھر جو لوگ کہتے ہیں جناب یہ سنت ہے, تو سنت تو پھر ان کو یہ کرنا چاہیے نا, ہمارے ہاں ایک تواتر کے ساتھ شرق تا غرب تمام اہل سنت مساجد کے اندر ہو کے آ رہا ہے. رمضان مبارک کے آتے ہوئے انہوں نے ایک ماشاءاللہ اہتمام ہوتا ہے تراویح کا, میں منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن بات یہ کہ جس کو رسول اللہ نے نہیں کیا, رسول اللہ نے صحابہ کو منع کیا, تو اس کے کرنے میں آپ اس میں تفصیل دیکھیں نا, تو اس دوسری جلد کے اندر نہ اس کا ثواب ہے, نہ اس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے تراویح پڑھنے کا. میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں اگر شرح صحیح مسلم میں علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ نے
جو اس پہ لکھا ہے کہ اس کو آپ علامہ عینی کے حوالے سے اس کا کوئی ثواب بھی نہیں آپ کو مل رہا, کوئی ثواب بھی تراویح کا آپ کو نہیں مل رہا ہے, تو کیوں پڑھے جا رہے ہیں آپ؟ تو تب تھا نا کہ جب آپ کو ثواب ملتا, کیونکہ رسول اللہ نے نہیں پڑھی ہے. حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ آخر وقت میں پڑھنے والے وہ زیادہ افضل ہیں. جو لوگ سو جاتے ہیں, سونا اس ٹائم پہ زیادہ افضل ہے. بھئی رات کو اٹھ کے نماز پڑھو نا, تہجد کی نماز پڑھو. اچھا, تو یہ جو ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یہ کرنا چاہیے, اگر یہ کہتے ہیں نا ہم رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنے والے اہل سنت والجماعت, تو انہیں یہ کرنا چاہیے کہ کچھ دن چھوڑ بھی دیں. جو مسلسل جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اور یہ سنت ہے, تو انہیں پھر رسول اللہ کی سنت پر ہی عمل کرنا چاہیے. کسی ایک دن آپ چھوڑ کے دکھاؤ. 10 سال سے آپ امام مسجد ہیں اور آپ پڑھائے جا رہے ہیں, ہر سال 30 دن آپ پڑھاتے ہیں. کسی ایک دن آپ ناغہ تو کریں, کسی ایک دن آپ چھوڑ دیں, نہ پڑھائیں. آپ کہیں بھائی رسول اللہ نے اس کو چھوڑا بھی ہے تو میں اس کو چھوڑ بھی دیتا ہوں. تو یہ تو میں نے آپ کو صحابہ کرام کے عمل سے بتا دیا, خلفاء کے عمل سے بتا دیا کہ یہ نماز کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں کہ جو سو جاتے ہیں وہ زیادہ بہتر کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت سے بتایا. اب جو چوتھی بات ہے, اہل البیت علیہ السلام کا عمل. اہل البیت کا تراویح کے بارے میں کیا عمل تھا؟ تراویح کو اہل البیت کیا سمجھتے تھے؟ علامہ شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوتار کے اندر جملہ لکھا ہے, اور بڑا بہترین جملہ انہوں نے لکھا ہے. علامہ شوکانی المتوفى 1250 ہجری, نیل الاوتار جلد 3 صفحہ 516, کتاب الصلاۃ. تراویح کے متعلق تمام علماء اہل سنت والجماعت کے, ان کے فقہاء کے, محدثین کے اقوال وہ نقل کرتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں, یعنی ہمارے اہل سنت کے جتنے بھی فقہاء ان کے اقوال ذکر کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وقالت العترہ, اہل البیت کے یہ کہتے ہیں ان التجمیع فیہا بدعۃ, رمضان میں تراویح کے لیے جماعت بنانا یہ بدعت ہے. اہل البیت کے نزدیک یہ بدعت ہے. وقالت العترہ, قربان جائیے شوکانی رحمہ اللہ سے, جملہ لکھ کے انہوں نے کمال کیا ہے. انہوں نے کئی مقام کے پر, نیل الاوتار کو آپ پڑھیں گے تو اس میں وقالت العترہ, اور اہل البیت کا موقف یہ ہے, اہل البیت کا موقف یہ ہے. ہمارے ہاں سب یہ تو بتاتے ہیں کہ فلاں امام کا موقف یہ ہے. آج میں آپ کو تراویح کے بارے میں اہل البیت کا موقف سنا رہا ہوں. ان التجمیع فیہا بدعۃ, تراویح کی نماز بدعت ہے اہل البیت کے نزدیک. اور رسول اللہ نے اس امت کے لیے قرآن اور اہل البیت چھوڑے ہیں. قرآن اور اہل البیت, یعنی ہمیں حکم دیا گیا کہ قرآن میں اپنے حل تلاش کریں امت کا, اور اہل البیت کے پیچھے چلیں. اہل البیت کہتے ہیں تراویح کی جماعت بدعت ہے, تو میں کیا کروں, میں کس کے پیچھے چلوں؟ اہل البیت کے پیچھے چلنا ہوگا. اس کے پیچھے چلنا ہوگا, اہل البیت کے پیچھے. اپنے ہر معاملے کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ کوشش یہ کریں سمجھنے کی کہ قرآن میں وہ کیا ہے اور اہل البیت کا عمل کیا. اور پھر تراویح کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتایا, اتنے اختلافات ہیں اس کی تعداد کے بارے میں, اس کے عمل کے بارے میں. نہ حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا ہے. تراویح کی جماعت مسلسل تواتر کے ساتھ لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے, اور بعض جگہوں کے اوپر تو آپ ماشاءاللہ دیکھیں 5 دن تراویح پڑھنے کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس یہ عبادات میں نے کرنی تھی. بزنس مین طبقہ, اس کو آسانی دے دی گئی ہے. اور بھائی بزنس مین طبقے سے میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو اور آسانی میں دے دیتا ہوں, یہ 5 دن بھی آپ کے لیے جائیں, گھر جا کے بیٹھا کریں. کیوں آپ دکانوں میں بند کر کے, شٹر بند کر کے, اور ایک حلقہ بنا کر کبھی پیٹرول پمپ پہ کھڑے ہوتے ہیں, کبھی کہاں پر, اور 5 جو ہے نا وہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ فل سپیڈ کے اندر اس نے گیئر لگایا ہوتا ہے, قرآن کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں. 5 دن کی بھی تراویح ہو رہی ہے شہر کے اندر. کون پڑھتا ہے؟ اکثر جو ہمارے بزنس مین طبقہ ہے. تراویح پڑھنی ہے ماشاءاللہ, 5 دن کے بعد کیا ہے, اپنی دکانیں کھولنی ہے. تو بھائی آپ کو اس کا تو ثواب تو آپ کو ملنا نہیں ہے, تو کیوں اس کے لیے آپ اتنا اہتمام کر رہے ہیں؟ قاری صاحبان میری اس گفتگو سے ناراض تو ہوں گے, لیکن قاری صاحبان اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اضافہ فرمائے. بہرحال جو حق سچ ہے, جو ہماری کتابوں میں لکھا ہے, میں نے آپ کے سامنے بخاری مسلم سے باہر میں نے آپ کے سامنے نہیں کیا, اور نمبر میں نے آپ کو روایات کا بتا دیا ہے. اور انشاءاللہ میں یہ جو تینوں روایات ہیں اس کو ڈسکرپشن کے اندر بھی میں اس کا نمبر دے دیتا ہوں, آپ یہاں پر بھی اس کو چیک کر لیجئے گا, اور پھر اس کے مطابق آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کی سنت کیا ہے, آپ کا عمل کیا ہے, صحابہ کیا کہتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ. بخاری کی دبو دراز کی جلد اول ہے, اس وقت میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. تو اب اس سے ہم ایک روایت پڑھتے ہیں. یہ جتنی روایات ہیں نا, ذرا اس کی تفصیل جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. حضرت بلکہ یہ روایت نمبر ہے 730 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 679, ٹھیک ہے, دبو دراز کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, بلکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں. روایت انہ رسول, اب ساری روایات کی وضاحت آئے گی کہ یہ مسجد میں نماز پڑھنا کیا تھا. کیا آپ امام بن کے آتے تھے, یا پھر آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ مسجد میں ایک خیمہ لگوایا تھا, اس میں آپ نماز پڑھتے تھے, لوگوں نے چھٹکے سے پیچھے آ کے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنا شروع کر دی, اور پھر آپ نے انہیں کیا کہا, اب ذرا دیکھیں. حضرت زید بن ثابت رضی, میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ صلاۃ التراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی بس, اور یہ ان روایات سے انشاءاللہ الرحمن ثابت ہوگا. ام زید بن ثابت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتخذ حجرۃ, آپ نے ایک حجرہ بنایا, ایک جگہ, ایک حجرہ مسجد میں بنایا. اللہ اکبر. اور یہ کہتے ہیں کہ وہ کھجور کا تھا یا اور بنائی آپ نے, جیسے بھی ہے, یا ایک بوریے کا آپ نے اس میں ایک مسجد میں حجرہ بنایا, ٹھیک ہے, فی رمضان. وضاحت آ گئی. آپ کو یہ بھی کہہ سکتا ہے یہ تو عام دنوں کی بات تھی, وہ صلاۃ التراویح کی بات ہے, رمضان کی بات ہے, یہ عام دنوں کی بات ہے, لیکن یہاں پہ آپ وضاحت دیکھ لیں, فی رمضان, رمضان میں, فصلی فیہا لیالیہ, آپ نے کچھ راتیں اس میں نماز پڑھی, فصلی بصلاۃہ ناس من اصحابی, لوگوں میں سے, صحابہ میں سے کچھ لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی, ٹھیک ہے. یہ ہونا چاہیے تھا
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَّ النَّاسُ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو امامت کروائی. ٹھیک ہے, کیا ہونا چاہیے تھا؟ لوگوں کو امامت کروائی. ٹھیک ہے, یہاں پر ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز کے لیے حجرہ بنوایا مسجد میں, فصلی, آپ نے نماز پڑھی, فصلی بصلاۃ الناس من اصحابہ, پھر آپ کے پیچھے کچھ لوگوں نے پیچھے سے من وراء الحجرہ, حجرے کے پیچھے سے اقتدا کی. فلما علم بهم, جب ان کے آنے کا علم نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو ہوا, فجعل یقعد, آپ بیٹھ گئے, آپ نے پھر نماز پڑھنی بند کر دی, بیٹھ گئے. ٹھیک ہے, قیام کرنا آپ نے بند کر دیا. فخرج, پھر آپ نکلے. ٹھیک ہے, الیہم کی طرف, فقال, کہا, قد عرفت الذی رأیت من صنیعکم, میں جانتا ہوں جو تم نے کیا ہے, میں جانتا ہوں جو تم نے کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم, لوگوں جاؤ اپنے گھروں میں نماز پڑھو. فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, فرض نماز جو نفل نماز ہے وہ تو افضل ترین اصل میں اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے, آپ جا کے گھر میں نماز پڑھو. اچھا, یہاں پر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گھر میں نماز پڑھو, اور آپ نے اپنے لیے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ جو ہے وہ مقرر کی ہے. پہلی بات, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صاحب شریعت ہیں, آپ اپنی مرضی کے مالک ہیں, آپ نبی ہیں, آپ صاحب شریعت ہیں, شارع ہیں, ایک چیز. اور دوسرا, یہ نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت بھی ہو سکتی ہے. اور تیسری, آپ کا تو گھر ہی مسجد میں ہے, مسجد کے ساتھ ہے, لیکن آپ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فإن افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ. اور خود میں نے نبی کی اکثر, آپ نے خود بھی بخاری شریف میں روایات پڑھی ہے کہ ایک چھوٹے سے حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں نماز پڑھتے, جس میں سجدہ بھی آپ اچھے طریقے سے نہ کر پاتے. ام المومنین جب آپ سجدے میں جاتے تو ام المومنین اپنے قدم جو ہے وہ سکڑا لیتی, اپنے قدم جو ہے وہ کلوز کر لیتی اور آپ سجدہ کرتے, اور جب آپ کھڑے ہوتے تو آپ ام المومنین حضرت عائشہ اپنے جو ہے وہ قدم جو ہے وہ کھول دیتی, اور آپ اکثر جو ہے نفل نماز کہاں پڑھتے؟ گھر میں پڑھتے. لیکن یہاں پر مسجد میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس طرف سے کہ میں اکیلا تنہا نماز پڑھوں گا. پیچھے لوگ آگے, اور آپ نے کیا کہا کہ میں تمہیں جو تم نے کیا ہے وہ میں نے دیکھا, اب آپ ایسا کرو, چلو گھر میں, ایھا الناس فصلوا فی بیوتکم, اپنے گھروں میں پڑھو. ان افضل الصلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ, ہاں فرض نماز جو ہے وہ مسجد میں پڑھنی ہے, نفلی نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھنی ہے. بھائیو, آپ نے دیکھا میں نے جتنی روایات پڑھی ہیں, یہاں ان روایات میں سے کسی روایت میں نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کروائی ہے. ٹھیک ہے, اور اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ صلاۃ التراویح جو ہے جماعت کے ساتھ, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے, بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سنت ہے. اب یہ اختلاف ایک طرف ہے کہ کچھ لوگوں کے ہاں حضرت عمر فاروق کا یہ جو ہے یہ سنت ان کی قابل حجت نہیں ہے, کچھ لوگوں کے پاس قابل حجت ہے, کچھ خلفاء راشدین کی جو ہے وہ اقتداء میں یہ چیز اس کو قبول کرتے ہیں, ایکسپٹ کرتے ہیں, کچھ نہیں. یہ اختلافی بس چھوڑ, اس کو اپنی جگہ رہنے دیں. یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ سنت نبی کی نہیں ہے, یہ سنت حضرت عمر کی ہے, اور انہوں نے بھی اسے سنت نہیں کہا بلکہ کہا نعم هذه البدعہ, یہ جو بدعت ہے یہ نئی ایجاد کیا ہوا, یہ نیا جو ہم نے مسئلہ یہ طریقہ ایجاد کیا ہے یہ بہت اچھا ہے. مجھے امید ہے کہ شاید آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق. اب وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے. صدیوں سے ایک عمل چلتا آ رہا تھا, 1400 سال سے چلتا آ رہا تھا. اب وہاں 20 رکعت تراویح نہیں پڑھائی جا رہی, اب وہاں 8 رکعت تراویح پڑھائی جا رہی ہے. اب حرمین کے اندر ایسا کام ہو, اور ایسا کام جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہو اور مسلمان وہی کرتے چلے آ رہے ہوں, اب آ کر اس میں اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہو, تو ظاہر ہے یہ تو بڑی عجیب بات بھی ہے. لیکن اس منظور احمد مینگل صاحب کی کہ مولانا منظور احمد مینگل صاحب اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ رمضان کے انوار اور برکات سے ہر بندہ استفادہ کرے, ہر بندہ استفادہ کرے. مولویوں کا چلتا رہتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا بھلا کر 20 رکعت نہیں 8 ہے, اور اب دوسرا پیکج آپ کے لیے آ گیا, یہ 8 بھی ضروری نہیں ہے. سمجھے؟ امام شافعی فرماتا ہے کہ میری آنکھیں جب سے کھلی تو میں نے حرمین میں 20 سے کم نہیں دیکھا. اب ادھر بھی سلسلہ شروع ہو گیا, ایسے ایسے لوگ آ گئے. شیخ عبدالرحیم صاحب UK سے, وہ اس کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اب سے 30 سال پہلے 40 سال پہلے حرمین میں 8 رکعت لانے کی کوشش کی تھی, لیکن فیل ہوئے تھے. اس وقت مدینہ شریف کے ایک بہت بڑے عالم تھے شیخ عطیہ سالم, جو مدینہ ہی میں رہتے تھے.